تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ جن حروف میں زبر زیر پیش ہوگا اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں جو یہ مد ہے یہ مد لازم ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وعمارۃ المیم میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ المسجد، یہاں پر بھی الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والیوم الآخر، یہاں پر بھی الف لام حروف قمری یا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ الآخر، یہاں پر بھی جو ہے الف لام یہ حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ جیم میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی، یہاں پر یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اور کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، اور مد عارض وقفی کے بارے میں بھی بتا چکے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لا يستوون عند اللہ، واللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام الف مدہ ہے، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ القوم میں یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ الظالمین، یہاں پر جو ہے الف لام حروف شمسی ظا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور ظا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا۔ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہاں پر میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر لکھا ہوا وقف لازم مطلب ٹھہرنا ضروری ہے۔ الذین، یہاں پر دال کو باریک پڑھیں گے اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔
وہاجروا ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، رو کو اوپر پیش ہے، رو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ جیم میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر بھی واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بِأَمْوَالِهِمْ کے میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ واو میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ وَأَنفُسِهِمْ کے نون میں اخفا ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑے گا، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اعظم ذو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر رو کے اوپر زبر ہے، رو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ، یہاں پر یہ واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم الفائزون، یہاں پر بھی الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور فا میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یبشرہم، رو کو پر پیش ہے، رو کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ رو کو پر زبر ہے، رو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ رو کے اوپر زبر ہے، رو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اور نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر رو کے نیچے زیر ہے، رو کو باریک پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نیو میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اور نون مشدد ہے، غنہ ہوگا اور کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور تل، یہاں پر تل تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو غنہ کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، ملا کر مدغم کر کے، اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ یہاں پر فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نعی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، میم کو میم سے ملا کر۔ اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں میم کا سکون، میم کا جو پیش ہے سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ خالدین، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں بھی یا مدہ ہے اور ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، ان نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا۔ اور ہا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکرا کر نکلے گی اور رو کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو رو کو پر پڑھیں گے اور تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ضو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔
یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ زال میں یہ زال کو باریک پڑھنا اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے یہاں پر، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، زال کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو مد ہے یا مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ با میں جو مد ہے یا مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ اور واو میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ او میں واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ اور لیا میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انستحبل، یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ لام سے با مل کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ علل ایمان، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، یا کو نہیں پڑھنا ہے۔ ایمان، ای میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا۔ میم میں الف مدہ ہے، اور اگر وقف کریں گے تو نون کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ ومن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ فاولئک، یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم الظالمون، یہاں پر الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہے، ذا حروف شمسی ذا کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ذا کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منہ میں واو مدہ ہے اور نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ